جزا کے بغیر محنت کی جنت میں جائیں گے، اور وہ مخلوق ہوگی جن کو جنتیں بھرنے کے لیے اللہ پیدا فرمائیں قیامت کے لیے. انشا خلقا، حدیث شریف بات ہے بخاری میں، کہ جب جنتیں کہیں گے ہم خالی رہ گئے، مخلوق پیدا فرمائیں، ان کو مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی تکلیفیں برداشت نہیں کی، ایمان اور اعمال کی. لہٰذا جنتی وہاں پہنچیں گے، سب سے پہلا لفظ یہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ تمام تر اس اللہ جس نے آج سارے غم دور کر دیے، یعنی پہلا لفظ یہ ہے. لہٰذا یہاں کے مجاہدات اور تکالیف جو ہیں وہ منزل کی لذت بڑھانے کے لیے نہیں ہونا، کیونکہ ایک چیز آسانی سے مل جائے تو اس میں مزہ نہیں آتا، ایک چیز کلفت سے ملے تو اس کا اپنا مزہ ہے. اس لیے امیری کا مزہ بھی انہوں کو آیا جو غریبی سے گئے، جو امیری سے امیری میں ان کو مزہ نہیں آیا. ایک آدمی سائیکل پر تھا، پھر گڈی آ گئی تو اس کو پتا ہے گڈی جھوٹنے کا کیا مزہ، کیونکہ اس نے سائیکل کا مزہ جو لیا ہے ان کو مجاہدات کا پتہ ہے. لے کے شیرینی اور لذات مکر، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مکر کی جو لذت اور شیرینی ہے حسب بر انداز ہے رنج سفر، سفر کے رنج کے اندر کتنی تکلیف اٹھائی اس نے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہم مجاہدہ کرے گا اسی کو راستہ دکھائیں گے. اس لیے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حوروں کی سردار دنیا کی خاتون کیوں بنائی جائے گی، جبکہ دنیا کی خاتون میں تو بہت کمیاں ہیں اور حوروں میں تو کسی قسم کی کوئی ظاہری کمی نہیں ہوگی، ہر اعتبار سے کامل مکمل ان کو کیا جائے. تو پیغمبر فرمایا کہ ان کے پاس اعمال اور ایمان کا نور نہیں ہوگا جہاں مجاہدے سے لیے، اس نور کی وجہ سے ان کی چہرے کی جو کشش ہے وہ ان سے زیادہ ہوگی. ان کے چہرے پر نمازوں کا نور ہوگا، بچے پالنے کا نور ہوگا، بندے پالنے کا نور ہوگا، تو سارے انوارات ہوں گے. برتن مانجنے کا نور ہوگا، جھاڑو دینے کا نور ہوگا، ساری چیز. یہ عائشہ صدیقہ کے قول ہے کہ گھر کے جو کام کاج ہیں عورتوں کے لیے ذکر کا وہ دیتی ہیں، ان کے لیے ذکر کی طرح ہے. برتن مانجنے یہ ذکر کی طرح ہے، اس لیے کہ اس سے بچے پڑھ رہے ہیں، اس سے شوہر لگا ہوا ہے. ہاں جناب حضرت صاحب، میاں صاحب، پیر صاحب، ہو جی ماشاء اللہ جتنا کام، اس کے پیچھے وہ خاتون ہے جو بیچاری گھر میں اس کے لیے سارا کچھ تیار کرتی ہے. اگر گھر جا کے اس کو خود ہی پیر صاحب کو اپنی روٹی خود پکانی پر، کپڑے دھونے پڑے، پیر صاحب ٹائم دے گا کسی مریض کو؟ یا استاد صاحب شکل سے کو پڑھائے گا؟ تو صبر کرو بھائی، ہم تو کپڑے دھو رہے ہیں، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. سارا وہ کام کر رہی. اس لیے یہ جو مجاہدات خصوصاً ان اسفار میں آتے ہیں خوشی خوشی گوارا کرنا چاہیے، اس سے راستے کھل جاتے ہیں. کبھی بھی حرف تکلیف زبان پر نہیں، یہ سب اصل میں یہ منجائی کے لیے ہوتا ہے. برتن مانجے جا رہے ہوتے مجاہدے ذریعے تاکہ آتے ہی بھر دے یا جائے. پہلے منجائی پھر بھرائی، تو منجائی ہو کر آئے گا تو بھرائی آسان. اس لیے ان تمام جگہوں پر آنے کا سلیقہ یہی ہے. شیخ کے بعد جانے کا بھی، یہاں آنے کا بھی خوب توبہ استغفار کچھ دن سے شروع کر دے تاکہ برتن مانجنے کا کام پہلے ہو جائے. اب آتے ہی ساقی اس میں ڈالنا شروع کر دیں، یہاں رسول اللہ کی نگاہ لطافت پڑے، یہاں سے سنت کا نور حاصل ہو، وہاں بیت اللہ کا نور حاصل ہو، نورین ہو جائے، نور انوار ہو جائے گا. رب تو کریمی و رسول تو کریم، اللہ تو بھی کریم تر رسول بھی کریم. صد شکر کے ہستم میں آنے دو کر، میں دو کریموں کے درمیان ہوں، اس کا دامن تھاموں تب کامیاب، اس کا دامن تھاموں تب کامیاب. اس لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر کرتا ہے اور درود شریف کا اس پر غلبہ نہیں ہے، اور درود شریف کا ذکر کرتا ہے اور اللہ اللہ کا غلبہ نہیں ہے، دونوں ایک ہے. اس لیے آپ نے فرمایا تھا، حضرت جو ہے بايزيد بسطامي رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے غالباً کہ انہوں نے رسول اللہ کی ذات کی روئے اور کہا کہ میں آپ کے حقوق میں بہت کوتاہی کرتا ہوں، ذکر اذکار کا غلبہ مجھ پر رہتا ہے، درود شریف پڑھتا ہوں لیکن غلبہ نہیں ہے.
فرمایا کہ اللہ کی محبت ہی میری محبت ہے. تو رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت میں دوری نہیں ہے. اور اگر کوئی یہاں عاشق ہے تو وہاں بھی اس کا عاشقوں کا نام ہے, اور وہاں عاشق ہے مکہ میں تو اس کا مدینے میں بھی نام ہے. بھائی یہ رجسٹری کہیں ایک جگہ ہو جائے, اور اگر دونوں جگہ ہو جائے تو آپ آئی کریں دونوں جگہ ایک بھی ہو جائے تو دوسری جگہ نام لکھا ہوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بہت اللہ کا اتنا فضل عظیم ہے ماشاء اللہ. یوٹیوب میں سب کے ایسی چیزیں سمجھنے سوچنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے, بہت بڑی نعمت ہے. کبھی سوچتے ہیں ایسے سمجھ نہیں آتا کہ شکر کون سے الفاظ سے ادا کریں. عاجز ہیں اور کچھ نہیں, حقیقت نہیں ہے تو کم از کم سننے کا مزہ تو باتوں کا ہے نا جی, اور زبان سے نکل جائے, باقی حقیقت بھی نصیب ہو جائے گی. اچھا, سب سے پہلے تو ایک چیز کا نام آنا چاہیے, پھر وہ چیز ملے گی نا. اسلام برانڈ, تو کون سی برانڈ کا نام یاد کر لیا, اب اس کی دکان تک گئے, اب چیز آتے میں دیر لگے گی, لیکن پہلے آپ کو یہ تو پتہ چلا کہ چیز ملنی کہاں سے. اہل اللہ پتہ بتا دیتے ہیں, ان سے ملنے کی یہی اقرار, اس سے ملنے کی یہی اقرار کہ ملنے والوں سے راہ پیدا اللہ ملنے کی یہی اقرار کہ ملنے والوں سے راہ پیدا. یہ اس لیے جہاں کے مجاہدات انسان کے اپنے اس میں کچھ نہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں کہ انسان ان جگہوں پر آتا ہے, ان جگہوں پر رہتا ہے. امت خضرہ والوں کی عنایات ہیں. انسان سمجھے کہ میرے بس میں ہے, ایسا کچھ نہیں, اس کے بس میں کچھ بھی نہیں. یہاں بلا کر قریب بلا کر محروم کر دیں کیا مشکل ہے ان کے لیے, قریب بلا کر محروم کر دیں. کتنے ایسے واقعات قریب پہنچ کر دور ہو گئے. اس وجہ سے اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے, اور جو بھی ایسی تکلیف پیش آتی ہے اپنی اصلاح اور اپنی سچائی کا ذریعہ سمجھیں تاکہ خوب پڑھائی ہو, سچائی کے بعد پڑھائی ہو. پہلے یاد ہے ایک حج پر آئے, پورے 4 گھنٹے لائن میں کھڑے رہے, پورے 4 گھنٹے, کبھی بیٹھ رہے کبھی اٹھ رہے, لیکن ایسا دل پر ایسی کوئی بات نہیں آنے کی. کئیوں نے وہاں پر ایسے گالیاں تک بھی دینا شروع کر دی, ایسے ایسے یہ تو سارا نظام غیبی نظام ہے. جب ہم یؤمنون بالغیب تو سب ایک اندر کا ایک نظام ہے جس کے اوپر ظاہری نظام ہے. باطنی نظام سے ظاہری نظام ہے, یاد رکھیں, باطنی نظام جیسا ہوگا ویسے ظاہری ہوگا. حضرت شاہ عبدالعزیز مدد دہلوی کا مشہور واقعہ ہے, ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت آج کل دلی کا نظام ڈھیلا ہے, حکومت ہر جگہ ڈھیلا پن ہے. میں نے کہا یار جو مقرر ہے نا باطنی نظام کے لیے وہ ڈھیلے ہیں. اچھا کون ہے؟ آ کے دلی کے فلاں دروازے پر شربت بیچنے والا ہے, تو وہاں خربوزہ بیچنے والا ہے, تو وہاں چلا گیا. تو ان کا یار خربوزہ لینا ہے, ان کا ٹھیک ہے فوراً کاٹ کے دیا, چکھ لو. ان کا یہ تو اچھا نہیں, ایسا کوئی بات نہیں, دوسرا کاٹ کے 10 خربوزے کاٹ دیے. ان کا نہیں مجھے نہیں لینا, اور 10 کی کاش بھی کھا گیا. چل کوئی بات نہیں, لینا چلے جا بھائی. واپس آیا شاہ عبدالعزیز مدد دہلوی رحمۃ اللہ ان کا کہ حضرت بہت ہی ڈھیلا ہے, 10 خربوزے پیسے کا بھی مطالبہ نہیں کیا, 10 خربوزے کی کاشیں بھی, بلکہ 2 خربوزے جتنے کھا گیا تھا. کچھ عرصہ گزرا, 4-6 مہینے, تو نظام بڑا ٹائٹ ہو گیا, ہر جگہ سختی, ہر جگہ وہ. حضرت بڑی سختی شروع ہو گئی, کہا کہ وہ بہت ہو گئے, دوسرے مقرر ہوئے ہیں, بہت سخت ہے. وہ کون کا فلاں دروازے پر دلی کے شربت بیچنے والا ہے. اصل میں تکوینیات میں جن کی ڈیوٹی لگتی ہے ان کو اسی طرح رکھا جاتا ہے. وہ تو صاحب ارشاد جو ہوتے ہیں ان کو نمایاں کیا جاتا ہے تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں, کیونکہ ان کو تو دکان سے مال بانٹنا ہے. لیکن جو پیچھے فیکٹریوں کے کام کرتے ہیں وہ تھوڑی بہت فیکٹری کا, ہمیں تو دکان سے شو روم سے ہوتا ہے, ہمیں کیا پتہ پیچھے کیا ہے. تو تکوینیات کو ظاہر نہیں کرتے.
جیسے خضر السلام تکوینیات کے لیے تو کہا ظاہر ہے، لیکن جو پیغمبر تشریعات کے لیے تو وہ خطیب بن کر بیان کرتے تھے رسول السلام زمان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ گیا تو شربت لے گیا، انہوں نے جناب شربت لیا تھوڑا سا پیٹ کھائیں کیا، انہوں نے کہا کہ کوئی کام کا شربت نہیں، ایک زور سے تھپڑ لگا، ادا خربوزے والا سمجھا مجھ سے سیدھا اور حضرت کی دیکھو نشان بھی پڑے گا آپ میں تو کہا تھا آج کل تو ظاہری نظام باطنی نظام کے تابع ہے، تکوینیات کے پیچھے ہے، اس سے سارا نظام چلتا ہے. اب انسان جب صاحب تکوین جو ہے، اس لیے تکوین اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی 6 صفات ہیں جو دائمی صفات جن کو کہتے ہیں. 6 صفات ہیں جس میں اللہ کا علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، حی ہونا ہے، قیوم ہونا ہے. یہ تقریباً 6 صفات ہیں. تو تکوین کے بارے میں ہے کہ یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے یا نہیں، یعنی ان دائمی صفات میں سے. تو اس میں بہت سے نے اس کو شمار کیا ہے. تو پھر صاحب تکوین سے رابطہ کریں کہ جب وہ وہاں کا نظام بدل دیں گے نیچے کا نظام ان کا دروازہ کھٹکھٹا ہے، مکون کا دروازہ کر کن فیکن کن فیکن، یہاں سے تکوین نکلا ہے کن فیکون. آراد شیء یقول لو کن فیکون، یہ تکوین یہاں سے نکلا ہے. کون کہتے ہیں ہو جاتا ہے. فیکون فا جاتا ہے، یہ وہاں تھا جب بالکل فوراً کوئی کام ہو جائے، وہاں عربی زبان میں فا آتا ہے. فا فیکون تو مکون اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سارا نظام اس کے طرف. ہمیشہ ان سے رابطہ کریں، ہمیشہ ہر چیز میں بات پر غور کریں کہ یار کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اوپر فیصلہ کرتے بس وہاں رسی کو ہلائے، وہاں جب وہاں سے رحم کے فیصلے ہو جائیں گے. اسے مخلوق کی کیا حیثیت ہے کہ وہ رحم کے اسباب مہیا نہ کرے. یہیں سے ہماری خطا ہوتی ہے کہ ہم دروازہ پیٹتے رہتے ہیں، صاحب دروازے کو نہیں پکارتے. ہم کہتے ہیں کھل جائے کھل جائے کھل جائے، کوئی اتنا زور نہیں لگاؤ، دروازے والے کو پکارو، اندر سے بٹن دبائیں گے چین آواز آئے گا، دروازہ کھل جائے گا. وہ کہیں بیٹھا ہوتا ہے ٹرین کر، آپ خود زور لگاؤ گے. آج مخلوق زور تو لگا رہی، جس نے دروازہ کھولنا ہے اس کو نہیں پکارتے. صحابہ کرام کا یہ تھا، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فوراً اللہ تو کافی ہے، بس سمجھ لے اللہ کافی ہے. فوراً انہوں نے اوپر رجوع کیا. فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ فرماتے ہم نے شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا. یہ جو بھی ہے یہ وہاں رکھے ہمیشہ دل. جب اس پہنچ جائیں گے تو بس غیر اللہ کا تو گزر ختم ہو گیا، کام ہی ختم ہو گیا. غیر اللہ کا تو کام رہا ہی نہیں، اس کا تو کام رہا ہی نہیں. اب ہمارا کام بس اللہ ہی رہ گیا. جب ہمیں پتہ چل سب نظام یوں ہے، اللہ ہی رہ گیا. یہ افلاطون نے پوچھا تھا عیسیٰ السلام سے کہ میری سوال کا جواب دو کہ اگر کوئی ایسا تیر مارنے والا ہو کہ جس سے کوئی بھی نہ بچ سکے، ایسا تیر انداز ہو تو بچنے کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ تیر مارنے والے کی پیٹھ پر آ جائے. انہوں نے کہا آپ نبی ہیں. مراد یہ تھی کہ آسمان کمان ہو، مصیبتیں تیر ہوں، مخلوق شکار ہو، کون بچ سکتا ہے سوائے اس کے جو مولا کی ذات کے اس پر آ جائے. آپ نبی حق. یہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے حکماء ہیں یہ عیسیٰ السلام کے زمانے کے آگے پیچھے کے لوگ ہیں، یاد رکھیں. اس لیے عیسیٰ السلام کو جو معجزات ہیں وہ طب کے وہ شعبے سے دیے گئے. تو نبی کو وہ شعبہ دیا جاتا ہے جس میں، اس لیے عیسائیوں میں طب کا شعبہ آگے ہے. اس کی وجہ موروثی چیز ہے، ایسی چیز نہیں اوپر سے ہے.
جس طرح ہم میں علمی چیز آئی ہے مسلم کی امت میں، ایسا علم کسی کے پاس نہیں جیسا علم ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے علم کسی کے پاس نہیں، ایسے لڑنے بڑھنے والے کسی کے پاس نہیں، صرف چونکہ ان کے عیسی السلام جو عیسائیوں نصارہ کے پیغمبر تھے ان کے پاس طب تھی، اندھوں کو صحیح کر رہے ہیں، مریض صحیح ہو رہا ہے، مردے وردے پھونک مارتے ہیں، چڑیا اڑنے لگ جاتی ہے، یہ سب طب سے وہ موجود تھی۔ ہر نبی کو زمانے کی جو ممتاز چیز ہوتی ہے وہ معجزہ دے گا، تو چونکہ مسل عربوں میں ہے، عربوں میں فساد بلا زبان تھا، عرب کمال ہے، یہ سب عجم ہے، عجم میں نا گائے کی طرح گاں گاں اس کو کہتے ہیں عجم، ہاں کرتا رہی، اس لیے عجمہ جو ہے وہ جانوروں کو کہتے ہیں، تو نے کہا سب گاں گاں کرتے ہیں، ان پر کوئی بولی نہیں، بولی ہمارے پاس ہمارا عرب میں نا تعریف یعنی فصاحت اور بلاغت سے بات کرنا، تو اللہ نے رسول اللہ سے لائے جن کا اپنا کلام بھی فصیح اور جو نازل ہوا وہ بھی فصیح، عاجز کر دیا آتوں کی صورت ایسی صورت میں ایسے الفاظ لیا، اس لیے میرا ماشاء اللہ آپ کی آمد مبارک ہو۔